زینی میری بات سنو۔ زینی پچھلے لان سے گزرتی زہرا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ میر کی آواز پر اس کے قدم رکے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہی دھیرے دھیرے چلتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا، ایک ہاتھ سے آئی برو کھجاتے، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زینی نے اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو بولو کیا تکلیف ہے؟ بابا سے اپنے اور تمہارے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ان سے کیا بات وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، یہی کہ ہم دونوں ایک شٹ اپ مسٹر میر کاظمی، جسٹ شٹ اپ۔ تم اور میں اب ایک ساتھ ہو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ابھی پھپھو نے کیا کہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تو خود سوچو، تانیر جمشید علی نے اتنے برسوں صابر کو معاف نہیں کیا، تو ان کی بیٹی کے دل میں اتنی گنجائش کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، جن سے سامنے کھڑا نوجوان جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی راکھ وجود کو سنبھالتا اس کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو زینی، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مگر میں اپنی زندگی اپنی ماں کی طرح دیواروں کو تکتے کچھ بھول کر، کچھ یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو کوس کر نہیں گزارنا چاہتا۔ میں تم سے معافی لے کر تمہارے ساتھ تعمیر جینا چاہتا ہوں۔ دو زانو ہو کر بیٹھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے سر جھکا لیا تھا۔ آنسو ایک رفتار سے آنکھوں سے نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ تاحیات تمہارے چہرے کی جوڑیوں سے لے کر سانسیں کم ہو یا زیادہ، مگر سچ یہی ہے، میں اپنی آخری سانس تک تم سے فقط محبت کروں گا۔ اس کے الفاظ پر زینی کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، مگر ہونٹوں پر تمساہرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں ناگواری ابھی تھی۔ دارین کی بیٹی وعدوں پر یقین رکھتی ہے، نہ محبت سے اس کی بندی ہے۔ زینی کے تمساہر پر سامنے کسی فقیر کی طرح بیٹھے خوبرو مرد کی آنکھوں میں درد پھیلنے لگا تھا کہ وہ اب سب محبت کرنے والوں کو تڑپاتی تھی۔ زینی میں مر جاؤں گا یار۔ اس نے سر اٹھا کر اس پتھر کو دیکھا، تو مر جاؤ، لہجہ کانپا تھا۔ میر نے جانا کے سامنے کھڑے پتھر میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، میں سچ مچ نہیں جی پاؤں گا۔ وہ یوں ہی دو زانوں بیٹھا رہا، پلیز میر۔ پتھر پگھل چکا تھا۔ میر نے نم آنکھوں سے پھیکا سا مسکرا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اسے دنیا میں سب سے پیاری تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ سر جھٹکا تیز تیز قدموں سے زہرا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میر اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور پھر دھیرے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی، کچھ آ رہے تھے، ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ اسٹیج پر خوبصورت پیلے لہنگے میں پرپل دوپٹہ سر پر ڈالے، گجرے پہنے ہنستی مسکراتی زہرا سفید شلوار قمیض کے ساتھ پیلا واسکٹ پہنے، پیلی اور سبز رنگ کے امتزاج کی چنری گلے میں ڈالے، ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے بہت خوش لگ رہے تھے۔ سارا نے بھی پیلے رنگ کی لانگ فراک پہن رکھی تھی۔ اس کا جسم ان دنوں بے ہنگم ہو گیا تھا، اس لیے وہ جہاں بیٹھتی اٹھتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی اسٹیج پر دلہا دلہن کے ساتھ مہمانوں کے لیے رکھے صوفے پر وہ براجمان تھی۔ زینی نے پیلی شرٹ اوپر پرپل شرارہ پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کے کامدار دوپٹے کو بازو پر ڈالے ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میر کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی، جسے وہ بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی، مگر نظر انداز کر رہی تھی۔ رات کے مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مہمان رخصت لے کر اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ کل بارات کا فنکشن تھا، اس لیے باقی سب بھی تھکے ہارے اپنے کمروں میں آرام کی نیت سے گھس گئے۔ آج بارات کا فنکشن تھا، جس میں حسام اور زہرا کا نکاح کر کے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کر دینا تھا۔ فنکشن میرج ہال میں تھا، اسی لیے سائرہ اور رانا نے ملازموں کے ساتھ مل کر مہندی کے فنکشن سے بڑا گھر سمیٹا۔ حسام کے کمرے کو سرخ اور سفید گلابوں سے سجایا گیا۔ لان لائٹنگ ہٹا کر حویلی کے اطراف میں چاروں طرف لگا دی گئی تھی، جس سے رات کی روشنی میں حویلی جگمگانے لگی۔ سارا اور زینی زائے کو لے کر پارلر نکل چکی تھی۔ انہیں پارلر سے میرج ہال پہنچانے کی ذمہ داری میر کی تھی۔ اگرچہ زینی نے پہلے تیار ہو کر ہال نکل جانے کا پروگرام بنایا تھا کہ وہ بارات کو اٹینڈ کرے گی، اذان اور رہنا حسام اور سارا کی طرف تھے، اسی لیے بارات انہوں نے لانی تھی۔
اساور دانین کو لے کر پہلے ہی حال پہنچ چکا تھا۔ سومو اور سادی بھی حال میں مہمانوں کو مسکرا کر ریسیو کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد زینی تیار ہو چکی تھی، جس نے میرج ہال نکلنے کا پروگرام بنایا۔ زارا اور سارا کو بتا کر وہ پارلر سے باہر آئی، جہاں میر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زینی نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ زینی نے اسے نہیں بلایا تھا، بلکہ اس نے تو اذان کو کہا تھا کہ ڈرائیور کو بھیج دے، مگر اذان نے میر کو بھیج دیا تھا۔ اگرچہ میر نے 3 گھنٹے بعد زارا کو لینے آنا تھا، مگر زینی کا سن کر وہ اٹھتا ہوا پہنچا تھا۔ میں نے اذان بھیا کو کہا تھا۔ ہاں، تم نے اذان بھائی کو کہا تھا کہ ڈرائیور بھیج دے، مگر انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ رات کے وقت اکیلی لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ جانا صحیح نہیں۔ زینی کو اپنی رزو کے حصار میں لیے اس نے وضاحت پیش کی۔ گولڈن کلر کے لہنگے کے ساتھ ہم رنگ چوڑیاں پہنے، بالوں کو اسٹائل دے کر چہرے اور کمر پر ڈالا ہوا تھا، ماتھے پر بڑا سا گولڈ ٹکا، ساتھ کے جھمکے اور نیکلس پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، نفیس میک اپ کے ساتھ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ زینی اس کی نظروں سے ہائف ہو کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، تو وہ میر نے بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ گاڑی سٹارٹ کرتے میر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اتر جاؤں گاڑی سے؟ زینی نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا سوری۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ باقی کا راستہ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ حال پہنچ گیا، گاڑی کا دروازہ کھول دی وہ خاموشی سے چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد زارا کی تیاری مکمل ہوئی تو میر ان دونوں کو لے کر حال پہنچا۔ بارات ابھی تک نہیں آئی تھی، اس لیے زارا کو برائڈل روم میں لا کر بٹھایا گیا۔ زارا بھی اسی کے ساتھ ہی موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات کا شور اٹھا۔ سارا ابیا بارات آ گئی، زینی نے آ کر بتایا تو سارا اٹھ کر بارات دیکھنے چلی گئی۔ زارا نے اپنا سرخ لہنگا ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی، جہاں اسے میرج ہال کے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ہی پھولوں سے سجی گاڑی سے اس کا دولہا یعنی کہ حسام بلیک شیروانی پہنے نکلا تھا، اور اس کے آگے میر اور اذان بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ پھر انہوں نے اساور اور سادی کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ اب وہ چاروں مل کر ناچ رہے تھے۔ زارا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، سب کتنا خوش تھے۔ اس کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ ایک ہاتھ کو سینے پر رکھ کے اس نے اپنے درد کو آنکھوں سے بہہ جانے سے روکا اور خود کو سنبھالتی دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2-4 لوگ اور آگے بڑھے اور ناچنے لگے۔ اذان نے حسام کو بھی کھینچ لیا، وہ حسام بھی ناچ رہا تھا۔ زارا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، ہاتھ ہنوز سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ کتنا درد ہو رہا ہے اسے۔ زینی اور سارا باراتیوں پر پھول پھینک رہی تھی۔ دانیل نے مسرور سا ہو کر مسکراتی سارا اور کھڑکی سے جھانکتی ہنستی ہوئی زارا کو دیکھا۔ اذان کی نظر سارا پر پڑی۔ سارا نے گلابی کلر کا شرارہ زیب تن کر رکھا تھا، سراہی دار گردن میں خوبصورت نیکلس ڈالے، بالوں کو ایک طرف کندھے پر ڈالے، نفیس سا میک اپ کی، ہاتھوں میں سفید گجرے پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے رک کر سارا کو آنکھ ماری اور پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ سارا چم کر رہ گئی تھی۔ سب ہنستے مسکراتے ناچ گا رہے تھے۔ سارا اور زینی زارا کو لے آئی۔ ان دونوں کے درمیان وہ سر جھکا کر چلتی، وہ سیدھا حسام کے دل میں اتری تھی۔ حسام نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسومات شروع کی گئی۔ زارا کاظمی بنت اساور کاظمی کو 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت حسام باعزت آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی نے نکاح شروع کیا۔ جی قبول ہے، حسام نے مسکرا کر اسے قبول کیا۔ زارا نے درد کی شدید شدت سے آنکھیں زور سے بند کی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے۔ زارا کاظمی بنت اساور کاظمی، آپ کو 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت حسام باعزت کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی نے زارا سے پوچھا۔ جی قبول ہے۔ وہ خوش تھی بہت، مگر درد تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے وہ خوش تھی، اور وہ خوشی اس کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نکاح نامے پر دونوں کے دستخط ہوئے۔ مبارکباد کی آوازیں اٹھی تھی، سب گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حسام، زارا نے کھڑے ہو کر حسام کو پکارا۔ حسام مسکراتا ہوا بیٹھا، مگر اس کے چہرے پر شاید تکلیف کے تاثرات دیکھ کر وہ جم گیا تھا۔ حسام کی طرف دیکھتے اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے اور وہ بے
ایک دم سے صوفے پر گر گئی۔ ایک قیامت تھی جو قدمیوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ سب زارا کے پاس پہنچے تھے، آنکھیں اس کی بند ہوئی تھی اور جان ان سب کی نکل رہی تھی۔ زارا حسام، اس کا چہرہ تپتپا رہا تھا مگر وہ بالکل چپ تھی۔ دانین تو ساکت ہو گئے تھے۔ جس وقت وہ ڈر رہی تھی وہی وقت آن پہنچا تھا۔ رضا نے ایمبولینس کو کال کر لی تھی جو آنے والی تھی، مگر حسام اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن بنی زارا کو باہوں میں اٹھائے وہ پارکنگ کی طرف بھاگا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر اس نے جلدی سے زارا کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگاتا ہوا لے گیا۔ افراتفری کے عالم میں سب آگے پیچھے بھاگتے گاڑی میں سوار ہو رہے تھے۔ اذان نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ اذان، میر اور زینی اور اینا اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تصاور کی گاڑی میں دانین، سومو، سعدی اور سائرہ بھی نکل چکے تھے۔ ہسپتال پہنچ کر حسام زارا کو باہوں میں اٹھائے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہسپتال کے عملے نے جلدی سے اسٹریچر لایا۔ زارا کو اس پر ڈالا گیا۔ زارا کے اسٹریچر کے ساتھ بھاگتے حسام کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ لوگوں نے بہت دکھ اور ترس بھری نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ زارا کے ماتھے کا ٹیکا راستے میں ہی کہیں گر گیا تھا۔ بال بکھر کر لٹو کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ دوپٹہ ڈھلک چکا تھا۔ وہ لال جوڑے میں دلہن نئی زندگی کے خواب سجائے اپنے سانسوں سے لڑ رہی تھی اور حسام تو لگتا تھا اس کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اسے آئی سی یو میں شفٹ کیا۔ حسام آئی سی یو کے باہر ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ حسام، میری زارا ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ دانیل کی آواز کانپ رہی تھی، گال آنسو سے تر تھے۔ تصاور کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ سائرہ نے حسام کو گلے لگا کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، خود اس کے اپنے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ ہماری بیٹی، اس تصاور، تم نے کہا تھا اسے کچھ بھی نہیں ہونے دو گے۔ دانین تصاور کا گریبان پکڑے رو رہی تھی۔ وہ خود بھی رو رہا تھا۔ گلے میں ڈالی سفید چادر ہسپتال کے فرش پر پڑی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو۔ تصاور اسے اپنے سینے سے لگاتا خود بھی پھٹ پھٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دانین کے بالوں پر گر رہے تھے اور دانین کے آنسو نے اس کے گریبان کو گیلا کر لیا تھا۔ اس وقت وہاں موجود کوئی بھی شخص پریقین نہیں تھا کہ زارا ٹھیک ہو جائے گی، مگر پھر بھی سب ایک دوسرے کو جھوٹے دلاسے دے رہے تھے۔ آپ نے میرے ٹیسٹ کیے تھے کیا؟ رپورٹ ہے، بتائیے نا۔ بتایا نہیں آپ نے؟ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں کھڑا تھا۔ آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، آپ اپنا ہارٹ مسز ہاور کو دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فائل اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، سرجری شروع کریں۔ فائل کو ایک نظر دیکھا اس نے ٹیبل پر کہ آپ ایک بار اور سوچ لیں، آپ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، میری زندگی تو وہ ہے جو ہسپتال کے بستر پر موت سے لڑ رہی ہے۔ وہ بات چیت تو سمجھے گا، میں مرا نہیں ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد سرجری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ڈاکٹر جی کہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، سرجری مکمل ہونے سے پہلے میری فیملی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہارٹ میں نے دیا ہے۔ سرجری کے بعد زارا کی صحت یابی اور میری باڈی ان کے حوالے کر دیجیے گا۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا، شکریہ ڈاکٹر، کہہ کر وہ آنکھیں صاف کرتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ جہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زینی ہسپتال کے کارڈر میں بینچ پر بیٹھی تھی جب میر اس کے پاس چلایا۔ دل بند ہو رہا تھا میرا اندر۔ جب ہمارا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم سے اپنے سے زیادہ تکلیف میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارے دل اور رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ میر، زارا مر جائے گی۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ آنکھوں میں ڈر لیے اس نے میر کی طرف دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا رباب کو زینی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم سے بولا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، چاہے وہ اندر سے خود ڈرا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایک دم بدل کیوں گئی تھی۔ موت کا ڈر بھی کیا چیز ہے نا، بندے کو سالوں کی نفرت بھلا دیتا ہے، کیسے لمحوں میں سب ختم کر دیتی ہے موت۔ ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی تو پلوں میں ختم ہو جانے والی شے ہے زینی، اسے ہم نفرتوں اور بدلے کی نظر کر کے بہت غلط کرتے ہیں۔ کائنات کے بنانے کا مقصد محبت تھا، انسان کے جینے کا مقصد محبت تھا اور محبت بانٹنا تھا۔ ہم انسان کس راستے پر چل نکلے ہیں؟ بس صرف نفرت کرنا جانتے ہیں اور پھر سب تباہ کر دیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں۔ وہ جوتے کی نوک سے زمین پر ضرب لگا رہا تھا۔
زارا صرف زارا نہیں ہے، وہ ہم سب کی جان ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اس نے سار میر کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، زارا کو یہ وعدہ رہا۔ زینی سے وعدہ کرتے ہوئے اس نے خود سے بھی عہد کر لیا تھا کہ اسے جو کرنا پڑا کرے گا، مگر زارا کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مبارک ہو، مسز حسام کے لیے ہارٹ کا انتظام ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے آ کے بتایا تو سب کے چہرے پر بے پناہ خوشی نظر آنے لگی۔ کیسے؟ ڈاکٹر دانیل آنسو کے درمیان مسکرائی۔ وہ ہارٹ کا انتظام ہو گیا، مگر اس سے پہلے انہیں پلازما کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے بات بدلی کہ دل دینے والے کا نام وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ او پازیٹیو گروپ بلڈ ارینج کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر میرا او پازیٹیو ہے، آپ میرا بلڈ لے لیں۔ میر نے کہا میں زارا کا بھائی ہوں، پلیز چلیے۔ میر نے کہا ٹھیک ہے، جلدی چلیے۔ میر ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ دانیل نے مسکراتے ہوئے ساور کی طرف دیکھا۔ ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اب؟ وہ بالکل صحیح ہو جائے گی، ہاں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ساور کو بھی تسلی ہو گئی تھی، چہرے پر سکون چھا گیا تھا۔ ریلیکس زارا۔ سنا نا ڈاکٹر نے کیا کہا، زارا ٹھیک ہو جائے گی، تم سٹریس مت لو، تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی جڑی ہے۔ اینا نے سارا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ زینی آہستہ سے میر کے پیچھے لیبارٹری کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر روف سرجری کی تیاری کر رہے تھے جب حسام ان کے پیچھے چلا آیا۔ او برہودار، تم تو مجنوں بن گئے ہو، فکر نہ کرو، تمہاری بیوی اب بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر روف نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر ہارٹ کا انتظام کیسے ہوا؟ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، مگر ہارٹ کا بندوبست نہیں کر پایا تھا۔ حسام نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اپنے ذریعے سے ہارٹ کا انتظام کر رہا ہوں، اور خوش قسمتی سے وقت پر ہو گیا۔ ڈاکٹر روف کا ارادہ اس سے زیادہ بتانے والا نہیں تھا، اس لیے حسام نے مزید پوچھا ہی نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس کا لہجہ بہت تھکا ہوا تھا۔ بالکل بازر، وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اگلے 60-70 سال تمہیں ٹھیک نہیں رہنے دے گی۔ ڈاکٹر روف کا لہجہ مذاق والا تھا۔ حسام مسکرا دیا۔ میں بھی سرجری میں آپ کے ساتھ آؤں؟ حسام نے کہا نہیں ڈاکٹر بازر، آپ یہ نہیں کر پائیں گے، پچھلی بار والا واقعہ یاد ہے؟ ڈاکٹر نے اسے یاد دلایا تو اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر روف اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے۔